پیارا رمضان میں پیارا اسلام، اور مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد رضا قادری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج پھر ہم خلاصہ کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گی جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ تھوڑا سا اگر کچھ بتا دیں، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام ان پر ہم یہاں سے بیٹھ کر پڑھیں، وہ وہاں سے وہاں سنیں۔ درود و سلام ان پر کہ جب بندہ درود 80 مرتبہ ان پر پڑھ لے تو اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ درود و سلام ان پر وہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ درود و سلام ان پر جن کا آسمانی دنیا میں نام احمد اور زمین میں ان کے غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی فضیلت بے انتہا بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک میں فرما دوں، میں بیان کر دوں، میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سورہ یاسین جو ہماری آج سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ یاسین اگر کوئی شخص اپنے والد اور والدہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، اگر خاص طور پر ان کی قبر پہ جا کر پڑھے سورہ یاسین، اور آج خاص جمعے کے دن کی فضیلت، تو اللہ پڑھنے والے کی بخشش والدین کی وجہ سے فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ والدین اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف جمعے کے دن یا رمضان کا جمعہ ہو؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً جمعے کے دن فرمایا، یعنی رمضان کے علاوہ بس کوئی بھی جمعہ ہو، بس جمعے کے دن، اور کوئی پریشانی، تکلیف، آزمائش، جمعے کے جمعے جو ہے ہمیں اپنے قبر پہ حاضری قبر پر حاضری دینی ہے۔ اور ایک چیز اور، کوئی بھی ٹائم، کوئی بھی ٹائم، مغرب سے پہلے، مغرب سے پہلے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی بنا حاضری دیے پڑھ لے، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی والدہ کی جو قبر مبارک جو ہے وہ لاہور میں ہے، آپ یہاں سے سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد انہیں اصال ثواب کریں۔ اصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کو پہنچانا، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، کہ تو قیامت کے دن ہمارے اپنے سامنے آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مطلب میں کراچی سے بیٹھ کے، چونکہ ابھی 25 تاریخ کو میری والدہ کی برسی آ رہی ہے، تو میں یہاں سے اصال ثواب کروں گا۔ بالکل آپ کریں، بالکل آپ کریں۔ اور میں آپ جیسے کہ اب اگلی مرتبہ اگر جمعہ ملتا ہے، یہ جب بھی ہو، اگر کوئی شخص، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں جمعے کے حوالے سے، اگر کوئی شخص شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات کو تیاری کرے کہ مجھے کل جمعے کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے دل میں ہو کہ میں جمعے کی تیاری کر رہا ہوں، سب سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے، اور مسجد میں آنے کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، نماز پڑھے اور بیٹھا رہے، اور اثر کا انتظار کرے۔ حدیث میں آتا ہے آسمان سے فرشتے اتر کر اس بندے کا دیدار کرتے ہیں، اللہ اسے اپنے گھر کا مہمان بنا لیتا ہے۔ یہ خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب 23واں سپارہ سورہ یاسین اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مشرکین کے باطل معبود کی مذمت کی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ تم اس معبود برحق کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے نظام قدرت کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے سورج کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے چاند کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے سیاروں کو پیدا کیا، وہ اللہ جو چاند، سورج اور سیاروں کو اس نظام کے تحت چلا رہا ہے۔ اور پھر جنتی لوگوں کو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کتنی نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، کیا خطرناک دن ہوگا قیامت کا کہ جب مجرموں کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اللہ اکبر، اور ہاتھ پاؤں سلطانی گواہ بن جائیں گے، اور رب کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار یہ گناہ کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ شاہ فرماتے ہیں جس سے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی جسمانی بناوٹ ابتدائی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر صحیح سے چلتے نہیں ہیں، کمزوری ہوتی ہے، اور جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اسی طرح کمزوری کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یعنی جب تم لمبی دعا مانگو تو اس میں عقل کی دعا مانگو، اس میں علم کی دعا مانگو، اس میں جسمانی طاقت اور قوت کی سلامت رہنے کی دعا مانگو۔ تو آپ جب بھی کسی کو دعا دیں، خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں کو دعا دیں کہ لمبی عمر رہے، نہیں آپ یہ کہیے گا صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور سورہ یاسین ختم ہوتی ہے۔ سورہ صف مکی صورت ہے۔ اللہ اس صورت کے اندر فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کر اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت، اپنی خلاقیت، اپنی رزاقیت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور اب اعلان فرمایا جاتا ہے کہ اب شیطان آسمانی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب وہ آسمانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ان پر آگ کے انگارے مارے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر نبی کے زمانے میں شیطان پہلے، دوسرے، تیسرے آسمان تک چلے جاتے تھے،
مگر جب میرے آقا حضور محمد رسول اللہ کی شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آیا، یا 11 ربیع الاول کی رات ہے اور 12 کا سورج طلوع ہونے والا ہے، تو جب شیطان آسمانی دنیا پہ گئے تو ان کو مارنا شروع کیا. تو شیطانوں میں ایک بات شروع ہوئی، جتنے ابلیس جنات تھے، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیا آسمانی دنیا میں پروٹوکول لگ گیا؟ تو بتایا گیا جس کا انتظار تھا وہ محمد رسول اللہ سبحان چکا اللہ، ہے. اور جب سے آج تک شیطان آسمانی دنیا میں نہیں جا سکتے. سبحان اللہ. کفار کے تکبر کی بنیاد، کفار کیوں تکبر، یعنی یہ کیوں حق کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کفار تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں. یعنی یہاں اللہ شاہ فرما رہے ہیں جو تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ تک وہ بندہ پہنچتا ہے جو عاجزی، انکساری اور جھکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ہمارے والے آئیں گے نا ہمارے پاس، تو ہم ان کا استقبال کریں گے. کبھی قرآن پڑھیں جب اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس آئیں گے، میں ان کو عمدہ میوے کھلاؤں گا، میں ان کا احترام کروں گا، میں ان کی عزت کروں گا، میں ان کا اکرام کروں گا، میں ان کے لذیذ شراب طہور پلاؤں گا، اور میں اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کا اکرام کرواؤں گا. اور پھر آگے فوراً پھر اہل جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کو کھولتا ہوا پیپ والی پانی پلایا جائے گا، اور جب وہ بھوک سے تڑپیں گے تو جہنم کی جڑ میں ایک درخت اللہ تعالیٰ بنائے گا، اس درخت کو ان کو کھلایا جائے گا جو کانٹے ہوں گے، جس سے ان کے معدے، ان کا منہ سب پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب سارے لوگ جا رہے تھے میلے کی طرف اور وہ بت کو توڑتے ہیں، اور جب لوگ آ کے پوچھتے ہیں بت کو کس نے توڑا، وہ کلہاڑا بت پر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جس نے توڑا اس سے پوچھو. یہ بول نہیں سکتا. کہا پھر اس کی عبادت کرو نا جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو عطا بھی کرتا ہے، جو معاف بھی کرتا ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. یہاں میں آپ سے کہوں گا احمد اور بہن سے سوال کروں گا، 5 سال کے بعد اگر اولاد ہو تو اولاد سے کتنی محبت ہوگی؟ بہت زیادہ. اور 10 سال کے بعد ہو اس سے بھی زیادہ. اور 20 سال کے بعد ہو تو بے پناہ. اور 80 سال تک کوئی باپ انتظار کرے. اللہ. کوئی خوبصورت ہو تو بچہ خوبصورت ہو، اور ابراہیم اور کا بیٹا اسماعیل پیدا ہو، اور اسماعیل جس کی پشت میں مصطفیٰ کا نور ہو، سبحان اللہ، انبیاء کی لڑی ہو، اور خواب میں دکھایا جائے کہ اپنے پیارے کو ذبح کرو، اللہ اللہ، اور وہ 80 سال کا بوڑھا اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہو، اور بچہ پوچھ رہا ہو بابا کہاں جا رہے ہو، وہ بات کر رہا ہو. کبھی سوچیں کہ کیفیت کیا ہوگی کہ جب جبرائیل اور میکائیل بھی آسمان سے دیکھ رہے ہوں کہ آج کیا ہونے والا ہے، کہ محمد رسول اللہ کی جو آل ہے وہ آج لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو لٹایا جائے، اور بچہ اس وقت کہے کہ آپ ہاتھ باندھ دیں، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں، اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ 80 سال کے بعد آپ میں پیدا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ اللہ کا حکم ادا نہ کر سکیں. اور باپ 80 سال کی عمر میں پٹی باندھے، اور جب خون سے ہاتھ تر ہو اور چھری کو گرا دے، اور جب پٹی کھولے تو سامنے بیٹا مسکرا رہا ہو، اور جبرائیل کہیں کہ آج سلام ہو آپ پر، سبحان اللہ، کہ اللہ نے آپ کو امتحان میں ڈالا اور آپ کامیاب ہو کامیاب ہو گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ اکبر. وہ اس واقعے کا یہاں تذکرہ آتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، وہ جاتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو تم یہ دعا پڑھنا. جو بندہ یہ دعا کرتا پھر اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. پھر انبیاء علیہ السلام پر اللہ کا سلام، اور اصل جو تعریف کا حق ہے وہ صرف اللہ کے لیے. سورہ صاد شروع ہو رہی ہے، یہاں کفار کی تکبر اور مخالفت کا ذکر ہے. بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے. حضرت نوح علیہ السلام، عاد، حضرت لوط علیہ السلام، یہ ساری قومیں تباہ کیوں ہوئیں؟ کیوں تباہ ہوئیں؟ قرآن نے مجھے بتایا کیونکہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے، یہ نبیوں کو احترام نہیں کرتے. تو اس کا مطلب جو نبی کو جھٹلاتا ہے، جو نبی کا احترام نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو نبی کی تعریف کرتا ہے، جو نبی کی ثنا کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کا بیان کیا جاتا ہے. پھر سورہ زمر، اب یہ آخری ختم ہے، اللہ کی توحید اور رسالت کا تذکرہ. یہاں ایک بات کی جاتی ہے، میں اللہ سے پوچھوں اللہ تجھے کون سے بندے پسند ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے وہ بندے پسند ہیں جو ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے ہیں. اور اے اللہ تجھے کون سے نا بندے پسند ہیں؟ جو ہر حال میں شکوہ ادا کرتے ہیں. انسان فطری طور پہ خود غرض ہے، اور کل جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اکبر، کل ان کا چہرہ سیاہ کر کر اللہ کے سامنے لایا جائے گا. قیامت کے دن حساب و کتاب کا دن ہے. اور میں یہاں ایک بات کروں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں،
تو پھر ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد سبحان صلی اللہ علیہ خاص طور پہ آج کا دن تو، اور پھر آج سے لے کر 27ویں شب تک اتنا درود پڑھیں کہ مدینے والے کے پاس جب فرشتے جائیں کہا پروردگار ایک ایسا بندہ اور بندی چھوڑ کر آیا ہوں اس کو دنیا سے غرض نہیں ہے، غرض ہے تو صرف آپ کے نام سے ہے، آج کے دن تو ڈائریکٹ پیش کیا آج پیش کیا جاتا ہے، اور جو حضور کو سلام کرتا ہے حضور خود سلام کا ثواب سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔